بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرایب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ ہنی مون کے لیے جاتے ہوئے گاڑی الٹ گئی، دلہا دلہن ہلاک۔ سعودی عرب کے جنوب مغربی صوبے جازان کی حروب کمشنری کے پہاڑی علاقے میں ہنی مون کے لیے جاتے ہوئے گاڑی الٹنے سے دولہا اور دلہن ہلاک ہو گئے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق نو بیاہتا جوڑا شادی کی تقریب سے ہنی مون کے لیے ہوٹل جا رہا تھا کہ پہاڑی ڈھلوان پر گاڑی کو حادثہ پیش آیا۔ نئے جوڑے کے ایک رشتہ دار جمان الحروبی نے بتایا ہے کہ دولہا 9 ماہ سے شادی کی تقریب کے دن گن رہا تھا۔ کرونا کی وبا کی وجہ سے شادی کی تاریخ ملتوی ہو گئی تھی۔ آخرکار دولہا اور دلہن کے رشتہ داروں نے شادی کے لیے تاریخ طے کی۔ شادی کی تقریب میں اعزاء و احباب محدود تعداد میں شریک ہوئے۔ آدھی رات کے قریب دونوں شادی ہال سے ہوٹل کے لیے گاڑی میں روانہ ہوئے۔ شادی ہال حروب کمشنری کے ایک پہاڑ پر واقع ہے۔ دونوں طریق الفقارہ نامی پہاڑی راستے سے روانہ ہوئے۔ پروگرام تھا کہ ہنی مون کے چند دن ہوٹل میں گزاریں گے۔ راستے میں گاڑی پھسل کر دشوار گزار پہاڑی ڈھلوان میں گر گئی۔ الحروبی نے بتایا ہے کہ شہری دفاع، ہلال احمر اور سیکریٹی گشتی دستے کے اہلکاروں نے اطلاع ملتے ہی جائے وقوع پہنچ کر امدادی کارروائی کی۔ دولہا دلہن کی لاشیں صبح 7 بجے کے قریب پہاڑی ڈھلوان سے بمشکل نکالی جا سکیں۔ لاشیں قانونی کارروائی کے لیے ہسپتال کے سرد خانے بھیج دی گئی ہیں۔ شادی کے 6 برس بعد 4 بچوں کی ولادت۔ سعودی عرب کے علاقے نجران کے شکریہ جنرل ہسپتال میں ایک خاتون نے شادی کے 6 برس بعد 4 بچوں کو جنم دیا ہے۔ ولادت آپریشن کے ذریعے ہوئی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق نجران میں محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ سعودی خاتون بانجھ پن کا شکار تھی اور علاج کروا رہی تھی۔ 6 برس کی محرومی کے بعد بیک وقت 4 بچوں کی ولادت ہوئی۔ الشکریہ جنرل ہسپتال کے ڈاکٹروں نے طبی معائنہ کر کے آپریشن کا فیصلہ کیا۔ چاروں بچے صحت مند ہیں۔ ان کا وزن 1.58 اور 1.9 کلو گرام کے درمیان ہے۔ چاروں بچوں کو خصوصی نگہداشت کے شعبے میں رکھا گیا ہے۔ کرونا سے متاثر ایک اور ڈاکٹر کا انتقال۔ سعودی عرب کے الناریہ جنرل ہسپتال میں بچوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹر اسماعیل کردیہ کا نئے کرونا وائرس سے انتقال۔ اخبار 24 کے مطابق ڈاکٹر اسماعیل کردیہ کے انتقال کی خبر سے مشرقی ریجن کے ڈاکٹروں، نرسوں اور طبی عملے کے حلقوں میں افسوس کے ساتھ سنی گئی۔ ڈاکٹر اسماعیل کردیہ اپنے اعلیٰ اخلاق، حسن کارکردگی اور پیشہ ورانہ استعداد کے باعث نہ صرف یہ کہ صحت عملے میں اپنی منفرد پہچان رکھتے تھے بلکہ مریض بچوں اور ان کے سرپرستوں میں بھی انہیں پذیرائی حاصل تھی۔ بغیر لائسنس ڈرون کے استعمال پر سزا۔ سعودی عرب میں محکمہ شہری ہوابازی کے ترجمان ابراہیم الرسا نے کہا ہے کہ محکمے نے گزشتہ دنوں ڈرونز کے لیے ہزاروں لائسنس جاری کیے ہیں۔ یہ لائسنس تجارتی اور تفریحی دونوں طرح کے ڈرونز کے لیے دیے گئے ہیں۔ اوقات اخبار کے مطابق الرسا نے بتایا ہے کہ ڈرونز کے اندراج اور آپریشن کے طریقہ کار سے متعلق نیا جامع لاہ عمل جلد جاری ہوگا۔ فی الوقت جتنے ڈرونز مملکت میں اڑائے جا رہے ہیں ان کا تعلق تفریحی اور تجارتی سرگرمیوں سے ہے۔ سعودی شہری ان دنوں ڈرون سے زرعی فارموں، فیکٹریوں اور مختلف مقامات کے فضائی مناظر کی تصویر کشی کر رہے ہیں۔ اسی طرح کے اور بھی کئی تفریحی اور تجارتی کام ان سے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جن لوگوں کو ڈرونز کے استعمال کا لائسنس دیا جاتا ہے انہیں آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ ڈرونز کا استعمال کب، کیسے اور کہاں تک کر سکتے ہیں۔ لائسنس میں مقررہ ضوابط کی پابندی نہ کرنے پر سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ الرسا نے کہا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی مقصد کے لیے بغیر لائسنس ڈرون استعمال نہیں کر سکتا۔ جو اس پابندی کی خلاف ورزی کرے گا اسے 1 برس تک قید اور 1 لاکھ ریال تک جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ دونوں سزاؤں میں سے کسی ایک پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ شہری ہوابازی کے ترجمان نے بتایا ہے کہ مستقبل میں ڈرونز کی درآمد اور ان کے کاروبار کی بھی اجازت دی جائے گی۔ اس حوالے سے محکمہ شہری ہوابازی متعلقہ اداروں کے تعاون سے ضابطے ترتیب دے رہی ہے۔ مزید 9 شعبوں میں 70% سعودیزیشن۔ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کی جانب سے سعودی عرب میں مزید 9 تجارتی شعبوں میں 70% سعودیزیشن کی مہلت ختم ہونے پر جمعرات 20 اگست سے تفتیش کا آغاز کیا جائے گا۔
وزیر افرادی قوت و سماجی بہبود آبادی انجینئر احمد الراجی نے مارچ 2020 میں سعودیزیشن کے حوالے سے 20 اگست تک کی ڈیڈ لائن جاری کی تھی۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق وزارت افرادی قوت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مملکت میں مقامی نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے مختلف شعبوں میں سعودیزیشن پر عمل درآمد جاری ہے۔ رواں برس کے آغاز میں ہی وزارت افرادی قوت نے مختلف شعبوں میں مرحلہ وار سعودیزیشن کا پروگرام جاری کر دیا تھا، جس پر عمل درآمد کے لیے ڈیڈ لائن بھی مقرر کر دی گئی تھی۔ پروگرام کے مطابق دوسرے مرحلے میں جن 9 شعبوں میں 70% سعودیزیشن کے احکامات صادر کیے گئے تھے، ان میں چائے، قہوہ، شہد، چینی اور مسالے، پانی و مشروبات، سبزیاں، پھل اور کھجور، پھول، پودے اور زرعی اشیاء، اسٹیشنری کی دکانیں، بک سٹور، گفٹ شاپس اور دستکاری کا سامان فروخت کرنے والی دکانیں، بچوں کے کھلونوں کی دکانیں، گوشت، مچھلی، پنیر اور انڈے، نباتاتی تیل فروخت کرنے والے، پلاسٹک کی مصنوعات اور صفائی کی اشیاء، ہول سیل اور ریٹیل میں فروخت کرنے والا شعبہ شامل ہے۔ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود آبادی کی جانب سے جاری احکامات میں کہا گیا تھا کہ مذکورہ بلا شعبوں میں 1 محرم 1442 ہجری بمطابق 20 اگست 2020 تک 70% سعودی کارکن متعین کیے جائیں گے۔ یاد رہے کو وزارت کی جانب سے دی گئی ڈیڈ لائن جمعرات 20 اگست کو ختم ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے وزارت افرادی قوت مملکت کے مختلف شہروں میں تفتیشی کارروائیوں کا بھی آغاز کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ قانون پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے۔ واضح رہے کو سعودیزیشن کے عنوان سے مملکت میں جاری منصوبے کے تحت متعدد تجارتی شعبوں میں مرحلہ وار مقامی نوجوانوں کو غیر ملکی کارکنوں کی جگہ متعین کیا جائے گا۔ سعودیزیشن کا بنیادی مقصد ملک سے بے روزگاری ختم کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ سعودی نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ اس ضمن میں مملکت میں موبائل فون مارکیٹ میں سعودیزیشن کا عمل مکمل طور پر کامیاب ہوا ہے۔ مقامی مارکیٹوں میں جہاں موبائل فون فروخت کیے جاتے تھے، اب غیر ملکیوں کی جگہ سعودی کارکن کام کرتے ہیں۔ اس طرح ماضی میں متعدد شعبوں میں سعودیزیشن پر عمل کیا جائے گا، جس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سعودی عرب میں کرونا متاثرین 3 لاکھ سے زیادہ۔ سعودی عرب میں منگل 18 اگست کو کرونا کے 1409 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,01,323 ہو گئی ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 34 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 3,470 ہو گئی ہے۔ اتوار کو صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 4,526 رہی۔ صحت یاب ہونے والے بڑھ کر 2,72,911 ہو گئے ہیں۔ اس وقت مملکت میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 24,942 ہے، جن میں 1,716 انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ مریض احائل میں سامنے آئے ہیں، جن کی تعداد 81 ہے۔ ریاض میں 64، الحفوف میں 62، جازان میں 60، مکہ مکرمہ میں 55، مدینہ منورہ میں 52، بریدہ میں 51، ابہا میں 49، جدہ میں 49، خمیس مشیط میں 48، یمبو میں 47 اور حفر باطن میں 32 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ سعودی عرب کے 13 شہروں میں ایک شخص میں کرونا کی تصدیق ہوئی، جبکہ 18 شہروں میں 2، 14 شہروں میں 3، جبکہ 8 شہروں میں 4 مریض سامنے آئے ہیں۔ کرونا احتیاطی تدابیر کے حوالے سے وزارت صحت کا کہنا ہے کہ سماجی فاصلے کا اصول انتہائی اہم ہے، جس پر عمل کرنا سب کے لیے لازم ہے۔ ہاتھوں کی صفائی کا خصوصی خیال رکھیں، خاص طور پر جب بھی گھر سے باہر جائیں۔ واپسی پر سب سے پہلے 20 سیکنڈ تک اپنے ہاتھوں کو صابن کے ساتھ اچھی طرح دھوئیں۔ کرونا وائرس ہاتھوں کے ذریعے ہی نظام تنفس تک منتقل ہوتا ہے، جس سے انسان اس مہلک مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔